تو جو احباب پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے، تو ایک تو ہمارے عبید ربانی بھائی ہیں جو ہمارے اس تھے، لیکن انٹرنیٹ پرابلم کی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکے۔ تو دوسرا جو ہے رشک ہنا بہن ہے، تو وہ مسلسل ورکنگ کی وجہ سے کافی جو ہے وہ بیمار تھیں، جس کی وجہ سے میں نے ان کو خود کہا ہے کہ آپ شرکت نہ کریں، آپ آرام کریں۔ تو تمام احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر آئے۔ تو یہاں پر جو ہے میں کچھ باتیں جو ہے وہ بیچ میں اس میں ڈالنا چاہتا ہوں، شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں جو ہماری ملک کی تعبیر ہے، ٹھیک ہے، جو تعبیر دیکھی گئی، تو اس تعبیر کو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تعبیر کس نے دیکھی تھی۔ تو اگر ہم اس پر واضح طور پر اس پر واضح ہم ایک اپنی سوچ کے ساتھ اس پر دیکھیں، تو اس کو ہم سوچیں تو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی جو سوچ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے، یعنی کہ جو ہمارا ریجن ہے، اس کی طرف سے مجھے جو ہے وہ خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے یہ روایت کی ہے کہ مجھے ہند کی طرف سے جو ہے وہ خوشبو آتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ تو جو پاکستان ہمارا ہے، یہ ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دعا بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی پاکستان پر سایہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاکستان کے اس پاک دھرتی کے خصوصی محافظ بھی ہیں۔ تو اسی چیز کو اگر ہم بیان کریں تو بزرگان دین نے بہت سی جو ہیں ہمارے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ تو مجھ سے پہلے جو احباب آئے تو انہوں نے ماشاءاللہ کافی بہترین اس پر گفتگو کی، تو اس کے بارے میں بتایا، لیکن میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ کس طرح سے ہے پاکستان۔ تو ایک بزرگ گزرے ہیں سید صفدر علی احمد، تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ قیام پاکستان کے چند دن بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک معصوم بچہ جس کا نام پاکستان ہے، وہ جو ہے وہ لباس زیب تن کیے ہوا ہے، بہت خوبصورت اس نے لباس پہنا ہوا ہے۔ تو اس لباس کی کیا خاص بات ہے؟ تو اب وہ جو بچہ ہے وہ اس نے ایسا اجلا لباس پہنا ہوا ہے کہ دیکھنے والے اس پر رش کریں کہ بھئی یہ یعنی کہ کوئی انسان ہے کہ کوئی فرشتہ ہے۔ جس طرح روایت میں بھی ملتا ہے کہ جب جبرائیل امین آتے تو انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوتا ہے، ایسا خوبصورت انہوں نے لباس زیب تن کیا ہوتا ہے سفید رنگ کا، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے یہ لباس زیب تن کیا تھا۔ تو سید صفدر علی کہتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا کہ وہ بچہ لباس پہن کر ایک جگہ پر کھڑا ہوا ہے، تو ایک بزرگ بہت خوبصورت روحانی شخصیت ان کے پاس موجود ہے اور ان کو وہ نصیحتیں فرما رہی ہیں۔ تو یہ ایک جنگل ہے، اور جنگل میں یعنی کہ پہاڑ بھی سامنے ہے، اور جو ہے سامنے کھائیاں نظر آ رہی ہیں، بلند و بالا پہاڑ ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں۔ تو ان کے درمیان میں وہ بچہ کھڑا ہے، اور وہ جو بزرگ ہستی ہیں وہ بھی کھڑی ہیں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس بچے کو نصیحت فرما رہی ہیں مختلف قسم کی، لیکن جو سید صفدر علی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے مجھ تک نہیں پہنچ رہی، لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے وہ اس بچے کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں تو میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ پھر وہ جو بزرگ تھے وہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تھے۔ تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو جو ہے تاکید فرمائی کہ تم جو ہو وہ پاکستان ہو، یعنی کہ ایک طرح سے ان بزرگ کو پاکستان کی جو انسانی شکل تھی وہ دکھائی گئی تھی کہ پاکستان اصل میں ہے کیا، تو تم پاکستان ہو۔ اور پھر وہ جو بزرگ تھے حضرت خضر علیہ السلام، وہ سید صفدر علی کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو کہا کہ یہ جو پاکستان ہے، یہ پاکستان جدھر جائے گا تم نے بھی اس کے پیچھے جانا ہے، اس سے نظریں تم نے اوجل نہیں کرنی۔
تو پھر جو تھا وہ تھوڑا سا آگے بڑھے تو آگے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ارد گرد بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پگڈنڈیاں بھی جو ہے وہ مشکل سے نظر آتی ہیں۔ تو آگے جو ہے پاکستان بھی چل رہا ہے، یعنی کہ جو وہ بچہ تھا اس کا نام جو بزرگ نے بتایا تھا پاکستان، وہ بچہ بھی آگے آگے جا رہا ہے۔ تو پاکستان جو یعنی کہ ایک گاڑی کی رفتار سے وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ اسی طرح آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس جو ہے وہ سامنے جلوہ فکر ہوتا ہے۔ تو روزہ اقدس کا جو رنگ ہے وہ سبز کے بجائے روزہ اقدس کا رنگ جو ہے وہ لال سرخ گہرے سرخ رنگ کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں اس کی تعبیر میں کہ وہ سرخ رنگ کا اس وقت اس لیے نظر آیا کیونکہ آزادی کا وقت تھا، اور اس دوران جو ہے وہ خون ریزی کی گئی تھی، اور مسلمانوں کا خون جو ہے وہ اس طرح بہایا گیا تھا کہ جس طرح جو ہے وہ پانی گزرتا ہے، سیلاب جس طرح ایک علاقے میں آتا ہے اور پانی اس طرح بہا کر لے، تو اس طرح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کا جو گنبد خضرا تھا، جس کو ہم گنبد خضرا کہتے ہیں، وہ لال رنگ کا نظر آ رہا تھا۔ تو پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ جب ہم آگے گئے تو وہ جو سرخ رنگ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس تھا، تو اس کے درمیان میں یعنی کہ اس سے آگے جانے کے لیے روزہ اقدس تک پہنچنے کے لیے ایک بہت بڑا دریا تھا دریا، اور اس کی جو رفتار تھی وہ ایسی رفتار تھی کہ جیسے کہ ایک آندھی آئی ہو اور اس کے بیچ میں جو سمندر کا پانی ہے وہ جا رہا ہو، تو اتنی تیز رفتار سے پانی جا رہا تھا۔ تو جو ہے وہ سید صفدر فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو جب میں نے اس کی رفتار دیکھا تو میں آگے جانے سے ڈر گیا۔ تو جو وہ بچہ تھا پاکستان جو تھا، تو پاکستان آگے بڑھا اور اس نے ان موجوں کو جو ہے وہ ایک بہادر فوجی کی طرح وہ آگے بڑھا، اور اس نے ان موجوں کو تیر کر کراس کیا، اور وہ ایک دم میری نظروں سے اوجھل ہو گیا جیسے کہ کوئی شخص ڈوب جاتا ہے۔ تو یعنی کہ اس کو پانی کے تھپیڑے کبھی ادھر پھینکتے کبھی ادھر پھینکتے، لیکن وہ مسلسل جو ہے ایک جنونی کیفیت میں وہ آگے بڑھ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھتے ہوئے پیچھے مڑ گیا، اور میں پیچھے کی طرف آیا تو دوبارہ میں وہاں پر پہنچا جس منزل سے میں پڑا تھا، تو دوبارہ وہی جنگل آیا۔ تو دیکھتا کیا ہوں کہ آگے جو ہے بزرگان دین کی محفل ہے، تو اس محفل میں جو ہے بزرگان دین اولیاء اللہ حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو وہ ان بزرگ صفدر علی کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ آؤ تمہیں ایک خوشخبری سناتے ہیں کہ تم جس کو چھوڑ کے آئے تھے اس پانی میں، وہ جو ہے وہ پانی کو عبور کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس تک پہنچ گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ جب وہ پاکستان پہنچا تو نبی کریم وہ بہت مایوس تھا، کیونکہ بہت تکالیف کے بعد وہ یہاں پر پہنچا تھا، اور اس کا جو ساتھی تھا صفدر علی وہ بھی راستے میں جو ہے وہ واپس پلٹ گیا تھا، تو وہ مایوس تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا پاکستان کو، تو اپنے گلے سے ان کو لگایا، ان کو بوسہ دیا، تو وہ خوش ہو گئے۔ تو اس کے آگے بزرگ فرماتے ہیں کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ رہتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پر انور سے مشرف ہوتا۔ تو وہ آگے فرماتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو ایک سبزہ زار تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سبزہ زار میں جلوہ افروز تھے اور جلوہ فرماتے، اور وہاں پر جو ہے نور اور خوشبو کی ایسی کیفیت تھی کہ جس کو بیان کرنا بھی جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ سوچ میں نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جلوہ فرما تھے، اور پاکستان باادب جو ہے ایک یعنی کہ ایک باوفا سپاہی کی طرح، ایک باوفا غلام کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں وہ سن رہا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں سورج تھا جو کہ جگمگا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک آپ نے بلند کیا ہوا تھا، اور وہ سورج جو ہے وہ ایسے جگمگا رہا تھا۔ تو
وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا یہ خواب ایک بزرگ مرد بزرگ کو سنایا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے پاکستان کے متعلق استخارہ کیا تو مجھے نظر آیا کہ وقت آنے پر پاکستان کی حدود بہت وسیع ہو جائیں گی، یہ سب سے زیادہ طاقتور ملک ہو جائے گا اور یہاں خلافت راشدہ کی طرز پر عدل و انصاف سے بھرپور حکومت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ خواب دو قسطوں میں میاں عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نور بصیرت کے عنوان سے نوائے وقت میں جو ہے وہ شائع کیا تھا۔ اس کے بعد قیام پاکستان کے وقت عبدالحفیظ شیرازی پونا، یعنی کہ یہ ایک شخص تھے جو پونا بھارت میں فوجی افسر تھے۔ تو قیام پاکستان کا جب یہ تحریک چلی تو ان کو بہت سی تکالیف برداشت ہوئی، تو چونکہ محب اسلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، لیکن تکالیف کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے وہ بدظن ہو گئے تھے پاکستان سے، کہ بھائی پاکستان کو جو ہے پاکستان کی وجہ سے مجھے تکالیف پہنچی، یہ ہوا تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی خواب میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بلکہ پہلے جو تھا ان شخص نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، پاکستان نے مجھے بہت تکالیف دی ہیں، پاکستان آخر کیوں بنایا گیا؟ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عبدالحفیظ یہ ملک میری دعا ہے، میری دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنا ہے، اس کی بنیادیں نہایت مضبوط ہیں، اور اس ملک کی کمان میں نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو دی ہے، یہ ملک قیامت تک قائم رہے گا، اس کو مٹانے والے کتے کی موت مریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جو بزرگان دین نے بیان کیے گئے ہیں، یہ ان کا مقدر ہو چکا، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ان کا مقدر ہو چکا ہے، اور تمہیں جو تکالیف ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان مسائل، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ان مسائل سے دوچار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نعم البدل بھی عطا فرمائیں گے۔ تو آگے جو ہے وہ ہم اس اگر بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت الفاظ جو ہے وہ ایک جو ہمیں حدیث شریف ملتی ہے وہ خوارج کے بارے میں ملتی ہے کہ خوارج جو ہے وہ جہنمی کتے ہیں، یعنی کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت الفاظ فرمایا۔ دوسری جو ہے پاکستان سے جو غداری کرے گا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جو ہیں ان بزرگ کے خواب میں آ کر فرمایا کہ وہ کتے کی موت مریں گے۔ تو آپ سیدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے پاکستان کا فیضان نظر ہے کہ جب پاکستان بنا تو نواب اب کالا باغ کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کر یہ کہا کہ بھائی جاؤ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور پاکستان کی بلوچستان کو پاکستان کی سرحدوں میں شامل کرو۔ تو نواب کالا باغ کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا، تو ان کے جو اس دور میں یعنی کہ جو نواسے وغیرہ ہیں، یہ بات بھی وہ ٹی وی پر آ کر خود بافخر جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم مزید آگے دیکھیں کہ جب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو بزرگان دین دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے کہ اور ایک شخص کو جو ہے وہ اتار رہے ہیں قبر مبارک سے، تو وہ شخص کون ہے؟ تو جب ان بزرگ سے ان بزرگ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص کون ہے کہ جنہیں آپ قبر میں اتار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، ان کا آج ہی انتقال ہوا، تو یعنی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت بھی یہ باتیں جو ہیں دیکھنے کو آئی۔ تو دوسری بات یعنی کہ جب آپ قائد اعظم لندن میں تھے تو لندن میں آپ 1934 میں لندن میں جب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک رات کو بہت یعنی کہ ایسے تارے جگمگا رہے تھے، لندن کی جو فضائیں تھی وہ ایسے جو ہے وہ جگمگا اٹھی تھی، اور ایسے خوشبوئیں لندن کے جو ہے گلی محلوں سے اٹھ رہی تھی کہ جیسے کسی کا دیدار ہونے والا ہے لندن میں۔ تو اتنی نہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف تشریف لاتے ہیں، تو اور آرام کے لیے جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ جب جس طرح سے آپ کی آنکھ لگتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ایک یعنی کہ ایک یہاں سے آپ کی یہاں پر آنکھ لگتی ہے تو آپ کی جو ہے باطنی آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے، اور باطنی آنکھ کھلنے کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ کی آنکھ لگتی ہے تو آپ کا جو بیڈ ہے وہ جو ہے وہ ہل پڑتا ہے، تو آپ جو ہے وہ ڈر کے مارے دم سے اٹھتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں شاید کہ زلزلہ آیا ہے، تو آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، ماحول کو دیکھتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے چاند کی چاندنی کے، روشنی کے اور خوشبو کے اور خوبصورت خوشبوؤں کے علاوہ وہاں پر کوئی شے نہیں پاتے، تو دوبارہ آپ لیٹ جاتے ہیں، دوبارہ جب آنکھ لگتی ہے تو اور تیز سے ان کا جو بیڈ ہے وہ ہلتا ہے، تو اس بار آپ ڈر کے مارے جو ہے وہ اٹھتے ہیں، آس پاس مزید دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں پاتے، اور پھر آپ لیٹ جاتے ہیں، جب تیسری دفعہ آپ لیٹتے ہیں تو اس بار جو ہے آپ کی جو باطنی آنکھ ہے اس کا جو دروازہ ہے وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھل جاتا ہے، تو جب تیسری دفعہ آپ لیٹتے ہیں تو آپ کا جو بیڈ ہے وہ اتنی زور سے ہلتا ہے کہ آپ ڈر کے مارے خوف زدہ سے ہو کر اٹھ پڑتے ہیں اور باہر نکل کر دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ایک دم سے بیڈ کے سامنے سے سامنے ان کی نظر پڑتی ہے تو ایک نور جو ہے وہ جگمگا رہا ہوتا ہے، نور جگمگا رہا ہوتا ہے، اور اس کی ایسی روشنی ہوتی ہے کہ جس سے ان کا پورا کمرہ جو ہے وہ نور ہی نور سے بھر جاتا ہے اور خوشبوؤں سے جگمگا ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں، تو چونکہ آپ لندن میں ہوتے ہیں اور آپ ان سے فرماتے ہیں کہ ہمیں فرماتے ہیں ہو آر یو مائی لارڈ، تو یہ الفاظ ان کے ہوتے ہیں، تو کیونکہ وہ سامنے والی جو شخصیت ہوتی ہیں وہ بزرگ ہوتی ہیں، تو وہ جواب میں ان کو آتا ہے، جواب ان کو آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آئی ایم یور پروفٹ پیس بی اپن ہم، یعنی کہ میں آپ کا رسول ہوں، تو یہ سن کر آپ ایک دم باادب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو، یعنی کہ کس طرح سے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، کس طرح سے میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، تو جب اس طرح سے وہ الفاظ فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک دم سے حکم آتا ہے کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ فوراً جو ہے وہ پاکستان لوٹ جائیں، اور پاکستان میں جا کر جو ہے وہ آپ مسلمانوں کی قیادت کریں، اور میری فتح و نصرت، میری مدد ہر دم آپ کے ساتھ ہوگی، تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دم ہر وقت جو ہے پاکستان کی تحریک میں ساتھ رہا تھا، تو مزید باتیں چونکہ وقت کی کمی ہے تو مزید باتیں اگر ہم کھولتے جائیں تو پاکستان کی تحریک کے جو روحانی واقعات ہیں، تو اس کی جو یعنی کہ اس کو ہم سمیٹنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، تو یہ پروگرام ہمارا گھنٹوں پر چلے جائے گا، تو انشاءاللہ پھر اب کبھی ہم اس پر نشست کریں گے اور پاکستان کے روحانی واقعات پر ہم جو ہے لب کشائی کریں گے، تو تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے، آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا اور اس پاکستان کی جو ہے اس پروگرام میں آپ لوگوں نے شرکت کی، اور سب سے آخر میں جو ہے جو ہے بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے یہ عطا فرمایا، یہ وقت عطا فرمایا، یہ پاکستان عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پاکستان عطا فرمایا، اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم پاکستان کے لیے بول سکیں اور اس پروگرام کا انعقاد کر سکیں، تو یہ سب جو ہے خصوصی نظر کرم کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے تبھی انسان جو ہے پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اور امت کے لیے بولتا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان انشاءاللہ ہر دم جو ہے وہ قائم رہے، آخر میں اختتام کرتا ہوں حضرت قائد اعظم حضرت علامہ شاعر اعظم حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس نظم سے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے
جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر بے ذوق شک تقاضا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے بے خوکر شک کو پھر وسعت صحرا دے، تو پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، سبحان اللہ اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، سبحان اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفعت مقاصد کو ہم جوش سریا کر خودداری صحرا دے، آزادی دریا دے۔ وہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔